السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. رانی کہاں چلی گئی؟ بیگم صاحبہ کی تیز آواز رانی کو کچی نیند سے باہر کھینچ لائی. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. کچی نیند سے اٹھنے کے باعث ایک دم ہی اس کا سر بھاری ہو گیا تھا اور آنکھیں جلنے لگی تھی. وہ اپنی آنکھوں کو مسلتی، دوپٹہ درست کرتی، ننگے پاؤں ہی بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور گھبراہٹ اور جلدی میں دروازے کی چوکھٹ سے جا ٹکرائی. جی بیگم صاحبہ. وہ بیگم صاحبہ کے غصے سے واقف تھی جب ہی ڈری ڈری آواز میں بولی تھی. بیگم صاحبہ کی بچی کہاں تھی؟ اتنی دیر سے آوازیں دے دے کے حلق سوکھ گیا ہے میرا. وہ غصے سے دھاڑی، حالانکہ اس کے چہرے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ سوتے سے اٹھی ہے. وہ جی میں جی. وہ ہکلا کر رہ گئی. کیا میں جی کر رہی ہوں؟ جانتی ہوں میں سب. پھر سو گئی ہوگی جا کر. 1000 دفعہ کہا ہے دن کے وقت نہ سویا کرو، مجھے مشکل ہوتی ہے. لیکن تم سب نکمے اور کام چور ہو، فائدہ اٹھاتے ہو نا تم سب میری معذوری کا. وہ چلائیں. معاف کر دیں بیگم صاحبہ. وہ دبی دبی آواز میں بولی. معاف کر دیں. وہ غصے سے بڑبڑائیں. جاؤ اب میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، سخت درد ہے سر میں. اور ہاں سنو. وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ انہوں نے پھر پکار لیا. جی بیگم صاحبہ. اپنے لیے بھی ایک کپ بنا لینا. اب ان کا لہجہ نارمل ہو چکا تھا. وہ جانتی تھیں کہ رانی کو چائے کا بے حد شوق ہے. موسم بھی بدل رہا تھا، ہلکی ہلکی خنکی فضا میں بڑھنے لگی تھی. ایسے میں وقت بے وقت چائے کی خواہش ہوتی تھی. جی اچھا. رانی ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی. لمحہ بھر پہلے کی بیگم صاحبہ کی ڈانٹ پھٹکار کا اثر ایک جملے سے زائل ہو گیا. وہ جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی، پھر لاؤنج میں جا کر اپنی چپلیں پہن کر پھر کچن کی طرف بڑھ گئی. رانی کو یہاں ملازمت کرتے بھی 6 ماہ ہوئے تھے. بیگم صاحبہ نے اس کو بطور خاص اپنے لیے ملازم رکھا تھا، ورنہ اس بڑے گھر میں ملازموں کی کمی نہ تھی. بیگم صاحبہ کے شوہر انتقال کر چکے تھے. ان کے 4 بیٹے تھے جو کہ سب شادی شدہ تھے، اور ان میں سے 3 بیٹے دوسرے ملکوں میں سیٹل تھے. صرف سب سے چھوٹا بیٹا احمر اور اس کی بیوی ناہید ان کے ساتھ رہتے تھے. احمر کی کوئی اولاد نہ تھی. دونوں میاں بیوی ملازمت کرتے تھے. صبح کے وقت نکلے، شام 6-7 بجے تک واپس آتے تھے. اس کے بعد پھر رات میں ان کا کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بن جاتا. بیگم صاحبہ کو 2 سال قبل فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس سے وہ مکمل طور پر روبہ صحت نہ ہو سکی اور ان کی ٹانگیں مستقل بیکار ہو گئیں، جس کی وجہ سے ویل چیئر ان کا مقدر بن گئی اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہو گئیں. رانی جب سے یہاں آئی تھی اس نے ہمیشہ ہی بیگم صاحبہ کو اسی طرح غصے میں دیکھا تھا. وہ اپنے کام میں معمولی سی دیر بھی برداشت نہ کرتی تھی اور چلا چلا کر گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی. ایک پرانی ملازمہ نے رانی کو بتایا تھا کہ بیگم صاحبہ پہلے ایسی نہ تھی، بلکہ وہ تو بے حد نرم مزاج، ایکٹیو اور حد سے زیادہ سلیقہ شعار خاتون تھی. یہ تو پیدر پہ واقعات نے ان کا مزاج تبدیل کر دیا تھا. پہلے شوہر کا انتقال ہوا، پھر وہ خود بیماری کے ہاتھوں معذور ہو گئی. بیٹے الگ باہر کے ملکوں میں جا بسے تھے. لے دے کے ایک بیٹا احمر ساتھ تھا، وہ بھی بس نام کی حد تک ہی تھا. یہ تو خود رانی بھی دیکھتی تھی کہ چھوٹے صاحب کو اپنی امی کی کوئی خاص فکر نہ ہوتی. صبح سے شام تک دفتر میں وقت گزار کر جب وہ گھر آتے تو اگر کبھی دل چاہتا یا خیال آتا تو گھڑی 2 گھڑی کے لیے ماں کے کمرے میں جا کر ان کو سلام کر لیتے اور فوراً ہی باہر آ جاتے. البتہ ان کی بیوی ناہید تو ان سے بھی گئی گزری تھی. وہ تو ہفتوں ساس کے کمرے کا رخ بھی نہ کرتی تھی، اور یوں اتنے بڑے سے گھر کے ایک کمرے میں بیگم صاحبہ سارا دن تنہا گزار دیتی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس ویل چیئر رکھوا کر باہر لان میں جانے کیا تلاش کرتی رہتی. کبھی کبھی رانی کا دل بڑا چاہتا کہ وہ بیگم صاحبہ سے باتیں کرے، چھوٹی چھوٹی بے معنی سی باتیں، ایسی باتیں جن کو سن کر بیگم صاحبہ کے خوبصورت چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. وہ جو عرصے سے مسکرانا بھول چکی تھی ایک دفعہ پھر سے مسکرا دیں، لیکن رانی ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بیگم صاحبہ کے غصے سے ڈرتی تھی.
حالانکہ وہ جانتی تھی کہ بیگم صاحبہ دل کی بڑی اچھی ہیں، ان کو اپنے نوکروں کا بھی بہت خیال رہتا ہے۔ اس کے باوجود رانی کی کبھی کسی سے فالتو بات کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔ انہی دنوں جب موسم بدلنا شروع ہوا تو اچانک ہی ایک روز بیگم صاحبہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کو ہلکی ہلکی کھانسی اور حرارت ہو گئی۔ رانی ان کو بیمار دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا مشورہ دیا، جس کو انہوں نے رد کر دیا۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے اور بیگم صاحبہ کی کھانسی میں شدت آ گئی، بخار بھی بڑھ گیا تو رانی کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ دوائیاں کہاں رکھی ہیں، لیکن انہوں نے سختی سے دوا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس دن دوپہر میں ان کا بخار کافی تیز ہو گیا۔ رانی پریشان سی کچن میں آئی۔ یہاں پرانا ملازم فضل دین صفائی کر رہا تھا۔ فضل چاچا، بیگم صاحبہ کو بخار بہت تیز ہو رہا ہے۔ اوہ، تو تم نے دوا نہیں دی؟ فضل چاچا پریشان ہو گیا۔ وہ لینے پر تیار ہی نہیں ہے، رانی بے چارگی سے بولی۔ اچھا تو تم ایسا کرو، ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھو، اس سے بخار کم ہو جائے گا۔ پھر شام میں احمد صاحب آئیں گے تو ان سے کہنا وہ بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ فضل چاچا کا مشورہ اس کو معقول لگا۔ وہ جلدی سے ٹھنڈا پانی اور رومال لے کر بیگم صاحبہ کے پاس چلی آئی، جو آنکھیں مودے لیٹی تھی۔ رانی بہت آہستگی سے ان کے پاس سرہانے جا کر بیٹھ گئی اور یوں جب اس نے ٹھنڈی پٹی ان کے ماتھے پہ رکھی تو بیگم صاحبہ نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ لمحے بھر کو ان کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر اگلے ہی پل انہوں نے غصے سے پٹی ہٹا دی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بیگم صاحبہ، آپ کو بہت تیز تپ چڑھی ہے جی، آپ یہ پٹی ہی رکھوا لیں، دوا تو آپ کھا نہیں رہی، رانی نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ نہیں رکھوانی مجھے پٹی وٹی، ہٹو، جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلائیں تو ان کو ایک دم ہی کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا۔ رانی گھبرا گئی، بھاگ کر پانی کا گلاس اٹھایا اور بمشکل بیگم صاحبہ کو تھماتے ہوئے ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی پہنچا تو بیگم صاحبہ کی کھانسی رک گئی، لیکن وہ اتنے ہی میں بے دم ہو گئی تھی اور اب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر رانی کو رونا آنے لگا۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، آپ یہ پٹی مجھے رکھنے دے جی، آپ کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ نے ایک نظر رانی کے چہرے پہ ڈالی جو رونے والی ہو رہی تھی، پھر آہستہ سے آنکھیں موند لیں۔ رانی نے ڈرتے ڈرتے پھر سے پانی کی پٹی ان کے ماتھے پہ رکھی۔ اس دفعہ بیگم صاحبہ نے احتجاج نہیں کیا، وہ دیر تک ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی۔ پھر جب اسے اندازہ ہو گیا کہ بخار کچھ کم ہوا ہے تو وہ چپکے سے وہاں سے اٹھ گئی۔ بیگم صاحبہ آنکھیں مودے لیٹی تھی۔ رانی بے چینی سے احمد صاحب کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں تو بیگم صاحبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ اسی بے چینی میں وہ بار بار اندر باہر کے چکر کاٹ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس کی بے چینی نوٹ کر لی تھی، جب ہی نقاہت بھرے لہجے میں بولی، کیا ہے رانی، کیوں چکر لگا رہی ہو بار بار؟ وہ جی، احمد صاحب آنے والے ہوں گے، وہ آ جائیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، رانی نے جلدی سے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں احمد سے کچھ کہنے کی، میں ٹھیک ہوں، وہ ناگواری سے بولی۔ کہاں ٹھیک ہے جی، آپ کو بہت کھانسی ہے اور بخار بھی بار بار بڑھ جاتا ہے، رانی نے فوراً کہا تھا، لیکن بیگم صاحبہ بگڑ گئی۔ میں نے کہہ دیا نا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے کچھ کہنے کی، اور تم بھی اب جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو، وہ غصے سے بولی تو رانی خاموشی سے باہر آ گئی۔ لیکن اس نے احمد صاحب کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب ہی دروازے پہ احمد صاحب کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا اور چوکیدار نے دروازہ کھول دیا، احمد صاحب کی بڑی سی گاڑی اندر آ گئی اور وہ بھی اتر کر اندر کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ رانی ان کے راستے میں آ گئی۔ احمد صاحب، آپ سے ایک بات کرنا تھی جی۔ کیا بات ہے؟ احمد صاحب نے ناگواری سے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ جی، بیگم صاحبہ کی طبیعت کئی روز سے خراب ہے جی، وہ جلدی سے بولی۔ کون؟ امی جان کی؟ کیا ہوا ان کو؟ احمد صاحب نے حیرت سے کہا۔ وہ جی، ان کو تو کئی روز سے کھانسی تھی، پر اب جی کھانسی بہت بڑھ گئی ہے اور بخار بھی تیز ہو گیا ہے، آپ جی ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں نا، رانی نے بے قراری سے کہا تو احمد نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ناہید کے آنے کا وقت ہونے والا تھا، ان کو تھوڑی دیر میں ناہید کے ساتھ ایک بہت اہم پارٹی پر جانا تھا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں امی جان کو،
वो तेजी से बेगम साहिबा के कमरे की तरफ बढ़े। रानी उनके पीछे पीछे थी। घर में भी तो दवाएं सारी मौजूद थी, तुमने दी उनको? वो बोलते हुए बेगम साहिबा के कमरे में दाखिल हुआ। वो जी, बेगम साहिबा दवा खाने पे राजी ही नहीं हो रही थी, रानी ने आहिस्ता से कहा। बेगम साहिबा आंखें मूंदे लेटी थी, उनका चेहरा बुखार की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था, आंखें सूजी हुई थी। ओहो, अम्मी जान तो लगता है सो रही हैं। उन्होंने आगे बढ़कर उनके माथे पे हाथ रखा। बुखार काफी तेज था। अहमद साहिब ने फिर घड़ी पे निगाह डाली। अगर अम्मी जान को डॉक्टर के पास लेकर जाते तो यकीनन पार्टी में लेट हो जाते, और आज की पार्टी में जाना बेहद ज़रूरी था। एक बहुत अहम बिजनेस डील होने की तवक्को भी थी। उन्होंने लम्हे भर को सोचा, फिर रानी से बोले, लाउंज की अलमारी में काला डब्बा पड़ा है, वो लेकर आओ। रानी फौरन गई और पल भर में डब्बा लेकर हाजिर हो गई। अहमद साहिब ने डब्बा खोला, जो दवाओं से भरा हुआ था। ओफो, इसमें तो बुखार की कोई दवा नहीं है, वो झुंझुला के बोले। खैर, तुम फिलहाल अम्मी जान को खांसी का ये सिरप दो, मुझे एक ज़रूरी जगह पे जाना है, वापसी में इनकी दवा लेता आऊँगा, फिर कल अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। ठीक है, समझ गई हो ना? अहमद साहिब ने एक दवा उसकी तरफ बढ़ाई। जी अच्छा जी, पर बेगम साहबा तो दवा खाने पे राजी ही नहीं होती जी। रानी परेशानी से बोली। हो जाएंगी राजी, अहमद साहिब ने कहा, और उसी वक्त दरवाजे पे नाहिद बीवी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अहमद साहिब बेगम साहिबा पर एक नज़र डालकर तेजी से बाहर निकल गए। उनके जाते ही बेगम साहिबा ने आंखें खोल दी तो रानी भागकर उनके पास चली आई। उसने देखा बेगम साहिबा की आंखों की निचली सतह में हल्की सी नमी तैर रही थी और चेहरे पे कर्ब के तासुरात थे। बेगम साहिबा, आप जाग रही थी? हाँ, आज बहुत अरसे बाद जागी हूँ, और जागी भी ऐसी हूँ कि अब हमेशा के लिए सोने को जी चाहता है। उनके लहजे में जाने क्या था, रानी परेशान होगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना जी बेगम साहिबा? उसी वक्त बाहर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। शायद अहमद साहिब और नाहिद बीबी चले गए थे। रानी, तुमको पता है आज तुम्हारे बड़े साहब और अहमद के अब्बू जान की बरसी थी। मेरे 3 बेटे मुल्क से बाहर हैं, पर किसी को भी वालिद की बरसी याद ना आई। हालांकि अभी उनकी वफ़ात को 4 बरस ही तो बीते हैं। और तो और अहमद को भी याद ना रहा, जो उनका सबसे लाडला और चहीता बेटा था। बेगम साहिबा के लहजे में दुख बोल रहे थे। रानी को बहुत ख्वाहिश थी कि कभी वो बेगम साहिबा से बहुत सी बातें करे, और आज बेगम साहिबा खुद ही सब कुछ बोले जा रही थी, तो रानी उनकी बातें सुन सुनकर दुखी होती चली जा रही थी। बेगम साहिबा, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप जी ये दवा खा लें दूध के साथ, अहमद साहिब देकर गए हैं। रानी ने दवा बढ़ाई तो बेगम साहिबा ने नफरत भरी नज़र दवा पर डाली। हटाओ इसको यहाँ से, मुझे नहीं खानी अहमद की दी हुई दवा। तुम बस यहीं मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ, और बहुत सी बातें, वो नकाहत भरे लहजे में बोली थी। फिर रानी के मना करने के बावजूद वो बोलती ही चली गई। शोहर की वफात का दुख, अपनी माजूरी का गम, और सबसे बढ़कर बेटों की बेतनाई का जख्म, वो उसको दिखाती चली गई, और रानी का हसास दिल ये सब सहार न पा रहा था। वो रोती रही और बेगम साहिबा की बातें सुनती रही। फिर यूं ही बोलते बोलते वो एकदम खामोश हो गई। उसी वक्त अहमद साहब की गाड़ी का हॉर्न बजा। वो वापस आ गए, और अभी ज़्यादा रात नहीं हुई थी, 10 ही बजे थे। अहमद साहब अमूमन इतनी जल्दी पार्टी वगैरह से लौटते ना थे, लेकिन आज शायद अपनी अम्मी जान की वजह से जल्दी आ गए थे। रानी बाहर आई तो देखा नाहिद बीबी का मूड ऑफ था। क्या मुसीबत है अहमद, जल्दी आना था तो गए क्यों थे? बैठे रहते अपनी माँ की पट्टी से लगे हुए। वो तेज लहजे में बुड़बुड़ाती अपने कमरे में घुस गई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। अहमद साहब बेगम साहिबा के कमरे की तरफ बढ़े। अम्मी जान ने दवा खा ली थी, मैं इनकी बुखार वाली दवा लेकर आया हूँ। नहीं जी, उन्होंने दवा नहीं ली, बड़ी मुश्किल से आधा ग्लास दूध का लिया था बस, रानी बोली। अहमद साहब दवा हाथ में लिए अंदर चले आए। बेगम साहिबा आंखें खोले एक टिक छत को घूर रही थी। अम्मी जान, ये देखें आपकी दवा लेकर आया हूँ। बेगम साहिबा उसी तरह लेटी रही। अम्मी जान, अहमद साहब घबरा कर आगे बढ़े।
رانی کا دل کسی انہونی کے خوف سے ایک دم ہی بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ امی جان، احمد نے تیزی سے بیگم صاحبہ کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا، لیکن بیگم صاحبہ ان کی آواز سننے کے لیے یہاں موجود ہی کہاں تھی۔ وہ تو کب کی اس ظالم دنیا کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تھی۔ احمد صاحب کے ہاتھ سے دبا پھسل کر فرش پر گر پڑی اور رانی غم کی شدت سے لہرا کر زمین پر گر گئی۔ اور یوں آج پہلی رات جب کئی وقتوں سے ماں سے بے خبر احمد صاحب نے آنکھیں کھولی تو ان کی ماں نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بیگم صاحبہ کی آخری رات